بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر کی تلاش اور کچھ اعتکاف، کچھ دیگر مسائل۔ تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ ہم لوگ لیلۃ القدر کی بھی تلاش کرتے ہیں، میں سوچ یہ رہا تھا کہ ہم لوگ لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرتے ہیں اور محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، لیکن جو مجھے مین بات لگتی ہے، اہم بات لگتی ہے، ہمیں تلاش نہ لیلۃ القدر کی ہے، ہمیں تلاش نہ لیلۃ القدر کی ہے نہ کسی اور کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تلاش خود اپنی ہے اور اپنے رب کریم کی۔ نقطہ یاد رکھیے گا کہ تلاش کسی کی نہیں ہے، تلاش کسی کی نہیں ہے، ہمیں مرنے تک تلاش اپنی ہے اور اللہ کریم کی۔ ویسے جمعہ اسی پر ہے، ختم ہو گیا، آگے کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ورکنگ کس نے کرنی ہے؟ ہمیں تلاش اپنی ہے یا اللہ کریم کی ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کس کا حکم ہے کہ چلو بھئی لیلۃ القدر کی تلاش کر لو؟ کس کا حکم ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لو؟ کس کا حکم ہے کہ حج کر لو؟ کس کا حکم ہے کہ نمازیں پڑھ لو؟ پہلے نماز کی فضیلت بیان کر لیتے ہیں، روزے کی فضیلت بیان کر لیتے ہیں، حج کی فضیلت بیان کر لیتے ہیں، لیکن جب تک اس سے تعلق نہ ہوگا، اس کی قدر نہ ہوگی، اس کی اہمیت نہ ہوگی ہماری نظر میں، آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہوگی اب کیسے قدم اٹھا سکتے؟ تو سب سے پہلے تلاش اللہ کریم کی، اپنی، اور اپنی تلاش کے لیے بھی یہ جو نیک صحبت ہوتی ہے، اولیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے، وہ ایک ہی بات سمجھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی بات ہے۔ یہ جب دنیا میں آ جاتا ہے نا، دنیا دیکھ کر، معاملہ دیکھ کر بندہ منچکا رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سوچتا رہتا ہے کس طرف راستہ اختیار کروں۔ وہ کبھی غریبی کی طرف آ جاتا ہے، کبھی امیری کی طرف آ جاتا ہے، کچھ فیصلے ایسے کر بیٹھتا ہے کہ پھر نیچے وہ آ جاتا ہے، اٹھتے ہوئے اسے صدیاں بیت جاتی ہیں، لیکن تلاش تو ایک ہی ہے، مسئلہ تو ایک کا ہے۔ اگر کچھ بھی بیان کر دیا جائے مسئلہ ایک کا ہے۔ پہچان کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پہچان کروا رہا ہوں کہ تلاش یہاں پر نہ لیلۃ القدر کی ہے اور نہ کسی اور بات کی، تلاش اپنی ہے۔ کون؟ میں کون ہوں؟ تلاش اپنی ہے، میں کون ہوں؟ وہ کون ہے؟ اگر وہ ہے، میں کون ہوں؟ اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو پھر کیا ہوں؟ اگر اس کے ساتھ نہیں تو پھر کیا ہوں؟ طاقت تو ساری اللہ کی ہے۔ جب ساری طاقت اللہ کریم کی ہے تو سپلائر بن جا، تقسیم کرنے والے بن جا، تیرے اندر کچھ صلاحیت تو ہے نا۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، رحمان، رحیم، صبور، قہار، جبار، یہ سب آپ بھی ہیں۔ نام رکھ لیتے ہیں، عبد الجبار، عبد الصبور نام رکھتے ہیں، یعنی اس کی صفات پر آپ کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن، دو نام بہت اچھے ہیں، حضور نے فرمایا دو نام بہت اچھے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، پھر فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرو، اس لیے ہم صحابہ کرام کے ناموں پر بھی نام رکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ آپ کبھی اہل تشیع حضرات کو دیکھیں گے نا، وہ جعفر، باقر، رضا، اس طرح کے نام رکھیں گے۔ ہم میں سے چوندے جو نام رکھیں گے کیا رکھیں گے؟ کون رکھتا ہے یار؟ چوندا یا نہ دسو بیٹے، باہر دیکھو تو صحیح، کیا نام کیا رکھ رہے ہیں لوگ، کہاں سے تلاش کر رہے ہیں؟ گوگل سے تلاش کرتے ہیں، اوہ جو نہ ہونا چاہیے تھا بڑا اچھا ہوئے اور کسی طرح ہوئے، اور یار بابا محمد سے بڑھ کر کسی کا نام ہے؟
احمد سے بڑھ کر کسی کا نام ہے رکھ لے، عبداللہ سے بڑھ کر کسی کا نام ہے کہ نبی نے فرمایا رکھ لے، نہیں وہ نہیں رکھنا. ہمارا سسٹم ہو رہا ہے نا، ہمارا سسٹم ہو رہا ہے. ہم نام بھی اپنے نہیں رکھنا چاہتے. میرے بیٹے کا نام نیاب ہو، اوقات کچھ بھی نہ ہو، نام نیاب ہو. پہچان کروا رہا ہوں نا. جب تک آپ چوندے جے نام کے چکروں میں رہیں گے تو نبی کو چھوڑ دیں گے. نبی تو فرما رہا ہے کہ 2 نام بہت اچھے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن. نبی تو فرما رہا ہے تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو. اور تم لوگ ادھر ادھر جا رہے ہو، نبی کو ہر جگہ پر چھوڑ دیتے. پہچان کیا ہے ہماری؟ نہ تو لیلۃ القدر کی تلاش ہے، نہ کسی اور کی تلاش. اس بات کی ہے وہ کون ہے، میں کون. جب تک آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا وہ کون ہے، اور آپ اس کی ساری صفات کے مالک. وہ دیکھتا ہے، آپ کی دیکھتے ہیں. اس کے دیکھنے سے آپ دیکھتے ہیں. اس کا دیکھنا اس کا ذاتی ہے، آپ کا دیکھنا اس کی عطا سے ہے. آپ کا سننا اس کی عطا سے ہے. اگر بند کر دے ختم ہو جائے گی. آنکھ بند کر دے، نور نظر آ رہا ہے، ڈیلے ہے، نور نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ڈیلا اس سے نور لیتا ہے. اگر یہ آنکھ اس کے نور سے نہیں چلتے تو کس سے چلتی ہے؟ اور میں آگے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم زمین اور آسمان کا نور ہے. اور آپ سارے اس نور میں رہتے ہیں. زمین اور آسمان اس کے اندر ہی رہتے ہیں نا، باہر تو نہیں رہتے. تو آپ زمین اور آسمان کے اندر رہتے ہیں، آپ نور میں رہتے ہیں. کیونکہ نور ہے اللہ کریم زمین اور آسمان کا، آپ اس کے اندر رہتے ہیں. اس لیے نہ تعلق لیلۃ القدر سے ہے نہ کسی اور سے. سب سے پہلا تعلق اللہ سے ہے. پہچان اللہ کی. جب تک اس کی قدر نہیں ہے آپ کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. آپ نے اس کو کتنی قدر ڈالی ہے؟ وہ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین کو جنت کے بدلے خرید لیا ہوا ہے. اب کیا ہے؟ اس کا مال اپنا نہیں ہے، اس کا جسم اپنا نہیں ہے، اس کی کوئی شے اپنی نہیں. آپ کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے. جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کریم کا دیا ہے. آپ نے واپس کر کے اللہ کریم کو جانا ہے. آپ نے اللہ کریم کو واپس کر کے جانا ہے، یعنی اس کی دی ہوئی طاقت کو آپ نے استعمال کر کے اس کی راہ میں واپس چلے جانا. تلاش کسی کی نہیں ہے، تلاش اور پہچان اللہ کی ہے. جب تک آپ اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کے اندر طاقت ہی نہیں پیدا ہو سکتی. بھائی حضور کے اندر طاقت کس کی تھی؟ ذاتی تھی. حضور کی ذاتی کوئی طاقت نہیں تھی، طاقت اللہ کریم کی تھی. اس لیے وہ ہاتھ جنت میں لے جایا کرتے تھے. طاقت کس کی تھی؟ ان کے اندر یقین کس بات کا تھا؟ اللہ کریم کا. آپ کے اندر یقین کس بات کا ہونا چاہیے؟ جب تک بیٹے آپ کو پہچان نہیں ہے. کیسا مطلب کہ رونے کو دل کرتا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یار جب جمعۃ الوداع آتا ہے نا، رمضان آتا ہے، کوئی آخری جمعہ تھوڑی ہے. تو پھر رمضان آتا ہے آخری جمعہ پہ، آخری جمعے میں 2 نفل پڑھے جائیں نا جمعے کے بعد، اور صورتہ پڑھ لیتے جان، پچھلیاں ساریاں نمازاں قضا ادا ہو جاتی ہیں. یہ ہم سکھا رہے ہیں. کیا قضا ہو سکتی ہے نماز اللہ کے بندے کی؟ وہ اللہ کے بندے کی نماز قضا ہے اور تو جمعے والے دن آ کے نفل پڑھ رہے. ابھی تک یہ سوچ رہے ہو یعنی کہ یہ کس نے کہا معلوم نہیں ہے، کس شیطان نے کہا معلوم نہیں ہے، بندے نے کس قبول کیا معلوم نہیں ہے. کس نے قبول کیا اس بات کو؟ کہاں سے لیا ہے؟ ہم ابھی تک آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ یار حجا کوئی نہیں ہے مسئلہ، اور ہمیں مان ہی رہے. کسی نے تو کہا ہوگا. اور کس نے کہا ہے؟ ایک اللہ کی ہے، کروڑوں شیطان کی ہے. 30 باروں کا ہے نا قرآن. اور روزانہ آپ کے اندر جو تلاوت کرتا ہے نا اپنی باتوں کی، وہ شیطان ہے. جو آپ کو خیال دیتا کون ہے؟ آپ کس خیال پر لپک کر جاتے ہیں؟ شیطان کے. رحمان کے نام پر اگر بندہ چلتا ہو نا بیٹے تو کہیں کا کہیں نکل جائے. بزرگوں نے دین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ 1 قدم تم اللہ کی طرف آؤ تو 10 قدم. یار اتنی دیر ہو گئی چل دے ہیں حالے تک پہنچے نہیں. قدم غلطی نہیں رکھ دے پہ یا قدم اٹھاندے نہیں پہ. اگر 1 قدم بھی اٹھایا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو پایا ہوتا.
اگر نہیں پایا تو قدم کہاں پر رکھ رہے ہو؟ قدم الٹا سیدھا ہے. ابھی تو بیٹے ہم صرف یہ اتنا بھی کروا دینا کہ یار اپنے وجود دے اتے سرکار نو لے وہ تھوڑا جہا، جو بندہ داڑھی رکھ لیتا کہتا میں کچھ ہوں، کچھ نہیں ہے تو یار کیا ہے، دستار پہننے سے کچھ ہو جائے گا؟ کک نہیں ہوگا. ملا تو پیازا تھا نا، تو اس نے بڑا پگڑ باندھا ہوا تھا. کسی نے اس سے مسئلہ پوچھا، ملا یہ مسئلہ تو بتا. کہنے لگا مجھے نہیں آتا. کہتا پگڑ اتنا بڑا باندھا ہے تو مسئلہ نہیں آتا. اس نے پکڑ اتارا، اس کے سر پہ رکھ دیا، کہا تو بتا دے. داڑھی رکھنے سے مسائل آ جائیں گے؟ پکڑ باندھنے سے مسائل آ جائیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، یہ شکل بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی میں قبرستان میں داخل ہوا تو ایک مولوی صاحب راہ رکھ کے انہوں نے داڑھی کی ہوئی، گلے میں وہ گوٹیاں پہنی ہوئی، سگریٹ پی رہے تھے، روزے میں جا رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، روزے میں جا رہے تھے. اب میں نے دیکھا جب اس کو کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا، یہ وہ ہے مولوی جو کلندر ہے. ان کو کلندر بنا دیا جائے گا. ہے وہ بندر لیکن کلندر بنا دیا جائے گا. اس لیے کہ مولوی صاحب سگریٹ پی رہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. یہ ہے ہماری پہچان. ہمارے اندر سے پہچان ہی نکال دی گئی ہے کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے. بندر کو کلندر بنا رہے ہیں. ہمارے اندر سے پہچان بٹھا دی. مولوی اور ہوتا ہے، ولی اور ہوتا ہے. کس نے کہا؟ جب تک ولی مولوی نہیں ہوتا ولی نہیں ہوتا. ہمارے اندر سے پہچان بٹھا دی گئی ہے. جب تک آپ کے اندر پہچان نہیں، اب کریں گے کیا؟ کسی نقطے پر تو بیٹے اٹکیں گے نا کہ یار میں نے یہ پانا ہے. جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی بات ہے، مجھے مان جاؤ. کہتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس ذات کا اس ذات سے ٹکراؤ شرک ہے. بتوں کو پوجنے بعد کی بات ہے بیٹے، بتوں کو پوجنا بعد کی بات ہے، غیر اللہ سے مانگنا بعد کی بات ہے. یہ ذات جب اس کی نہیں مان رہی تو شرک ہے، تو مشرک ہے سارے. جب اس کی نہیں مان رہے تو کون ہے؟ بتا دیں مجھے. جب اس کی نہیں مان رہے تو کون ہے؟ جب یہ ذات اس ذات کی نہیں مانتی جس نے پیدا کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے، فرماتا ہے میں نے تقدیر لکھ کر قلم خشک کر دیا اور نہیں کچھ ہونا. اور پہلے مان تو جاؤ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جب تک مانو گے نہیں ثواب کیسے پاؤ گے؟ تم بیماری کو بھی سمجھتے ہو کسی کی وجہ سے آ جاتی ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، کسی سے یہ ہو جاتا ہے، حدیث نہیں آتی. اور اللہ کے بندو یہ سب ایسے ہی ہے. حدیثیں بھی آ جائیں کہ سب کچھ آ جائے گا. توکل اللہ کی طرف ہے. انسان تو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے. جو دل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرہ، حدیثیں سن کر بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، دوائی نہیں کھاتا، سمجھتا اللہ کی طرف سے شفا ہو جائے گی. کہا ثابت توکل ہے تو دوائی نہ کھائے. دوائی تو کھانا سنت ہے، شفا دینا کس کا کام ہے؟ دوائی شفا دیتی ہے، ڈاکٹر شفا دیتا ہے؟ نہیں، اللہ دیتا ہے. اللہ دینا نہ چاہے تو آپ شفا پا سکتے ہیں. میں اتنا بولتا رہوں، آپ کو ہدایت نصیب نہ ہو. وہ چاہتا ہی نہیں، ڈر جائے کہ وہ چاہتا نہیں. مسئلہ آپ کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ آپ کو پسند نہیں کر رہا، آپ کی حالت نہیں بدل رہا. مسئلہ اس ذات کا ہے. یہ ذات اس ذات سے لڑی ہوئی ہے، اس لیے لڑائی جاری ہو ساری ہے. بیٹے بات معمولی نہ سمجھیں. آپ کی ساری زندگی کی کہانی ہے، ساری زندگی کی کہانی ہے. 2 عرفی گاتے جو ہے قبر تک جانے سے پہلے کچھ کر کے جائیں گے نا کہ یہی رونا روئے گا، میرے پپو دا بھی کی بنے گا، میرے ککو دا کی بنے گا، میرے واسطے چھڑ کے کی جاواں گا. اسی ساری زندگی اسی میں گزار دیں گے. کبھی ان کو چھوڑ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، کہا ان کا بھی رب والی وارث ہے جس نے پیدا کیا. نہیں تو شادی نہ کرے. کیوں کرتے ہیں شادی؟ بچے پیدا کرنے کے لیے. میری نسل چلے گی تو حرامی بنانا اپنے بچوں کو. کیا دین دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ مولوی تو کوئی نہیں بنانا چاہتا. کیوں بنائے گا مولوی؟ وجہ مولوی کی عزت ہے کوئی؟ ذلیل ترین پیشہ ہم نے مولوی بنا کے رکھ دیا. کیوں بنائے گا مولوی؟ تاجر بنائے گا، کاروباری بنائے گا، بیوروکریٹ بنائے گا، سیاستدان بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا، کیا بنائے گا؟ میت بننے سے پہلے اگر اللہ کا بندہ نہ بنا تو جو مرضی نام رکھ لے. نام آخر پر کیا بنے گا؟ میت ہے، میت. مردہ ہے، مردہ. وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، نام اس کا وہی رکھا جائے گا. میت، مردہ، کفن پہنا کر ڈال دیا جائے گا قبر میں. یہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی رونقیں جاری ساری رہتی ہیں. میں زندہ ہوں تو رونق نظر آتی ہے، میں مر جاؤں گا تو کیا ختم. لیکن مسئلہ کیا ہے
مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں کروا پا رہا کہ اس ذات کی پہچان کر لیں جو بہت طاقتور ہے. میں آپ کو مسائل آگے سکھاتا ہوں. ليلة القدر یہ ہے, اس طرح ملے گی, وہ ملے گی, اور نہ ملے یار, پہلے اس کو ملے. جب تک تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے, اب ثواب کے لیے لڑتے رہتے. کتنا ثواب ہوگا, مسواک کرنے کا کتنا ثواب ہے, فلانے کا کتنا ثواب ہے, اب ثوابوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں. لڑنا ہے تو اس کے لیے لڑیں, بعد میں ثواب کی بات کریں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو تیار نہ کریں گے, پاری ادھروں ہی پہنیے ٹھا کر کے, ادھروں ہی پہنیے ٹھا کر کے, چین نہیں ساری زندگی ملنا. جب تک آپ اس کام کے لیے تیار نہیں کریں گے, آپ روتے رہیں گے, کرلاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ میں تہاڈے چھڈنا نہیں جے, تہاڈے دلاں 'چ ہوپ پیدا کرنا ہے, تہاڈے جسماں 'چ میں کیڑے پا چھڈنے جے, تہاڈا رزق تنگ کر دینا جے, تہاڈے پھل فروٹ سب ختم کر دینے جے, تو پھر دسنا مینوں سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم عقیدہ وہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی آواز آ جائے نا کہ تجھے بخشنا نہیں ہے, پھر بھی عبادت نہیں چھوڑنی, کیونکہ بخشنا اسی نے. عقیدہ کیا ہے؟ آواز بھی آ جائے, جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا, ایک بندہ حج کا طواف کر رہا ہے, یا اللہ بخش دے, یا اللہ بخش دے, آواز آئی ہم نے تجھے نہیں بخشنا, تو پھر بھی طواف کر رہا ہے. ایک بندے نے کہا آواز آ گئی ہے کہ تجھے نہیں بخشنا, اس کا گریبان پکڑ کے کہنے لگا پھر تو نے بخشنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے آپ کے حالات بدل نہیں سکتے, آپ کے معاملات بدل نہیں سکتے, تو بدلنے والے کو یاد کر لو, اس کے ساتھ تو ہو جاؤ, کھڑے تو ہو. کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ ڈر کے ساتھ کھڑے ہو. دنیا کیا کہہ دے گی, دنیا کیا کہہ دے گی, اس کے مارے مر جاتے. شروع سے بات کرو گے نا تو چھڑو گے. جب بندہ مزے کے لیے شادیاں کرتا ہے نا, اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شادی مزے کے لیے نہیں ہوتی, شادی ایمان بچانے کے لیے ہوتی. جب تک مزے کے لیے شادی کرتا ہے, مزہ درمیان سے نکالے گا, ایمان لے کر آئے گا تو ایمان ملے گا, نہیں تو شادی کے بدلے میں مزے ہی ملتے رہیں. مزہ 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 کوئی نہیں ہے شادیاں کرانے میں. ذمہ داری کا کام ہے, نسل لینے کا کام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میں فخر کر سکوں, عورت وہ لینا جو بچے پیدا کر سکے تاکہ میں امتوں میں فخر کر سکوں, پر بچے وہ نہ لینا جن کی تربیت ہی نہ کر سکے. بچے 10-10 دونوں تو ایک بھی نہ کم دا ہوئے, لے کر کہے جائیں گے بارگاہ میں, تسی آپ ہی کسے کام دے نہیں ہونے تو بچیاں دی کڑی گل ہے, بچیاں دی کڑی گل ہے. تو بیٹا سب سے بڑی پہچان سب سے پہلے اس اللہ کریم کی, اللہ کریم کی ہے. لیلۃ القدر میں تلاش ہی نہیں کرتا, ملتی ہی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے تلاش کرتے ہیں. کبھی ملی ہے, کبھی نظر آئی ہے نہیں. ایمان ہے بس, تاک راتوں میں عبادت کر لو, بس اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں. ڈھونڈنا تو کوئی نہیں ہے, حکم پر چل سکتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. تلاش آپ نہیں کر سکتے. کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا. حضور نے ضرور ارشاد فرما دیا ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, فرما دیا. لیکن لیلۃ القدر کہاں پر ہے؟ تلاش کس کو کر رہے ہیں؟ جب تک بیٹے ہمیں پہچان ہی نہیں ہے تو ہم کریں گے کیا؟ سب سے پہلے پہچان اللہ کریم کی ہے. وہی نظر نہیں آتا, وہی دکھائی نہیں دیتا. ہم ادھر ادھر ٹامکٹویاں مار رہے ہیں کہ نظر آ جائے, وہی نظر نہیں آتا اور کہتا ہے سارا کچھ میرے ہاتھ میں. دنیا مر گئی ہے کھپ کھپ کے, یا اللہ دے 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 دے, نہیں دیتا. کیونکہ جس چیز کو اس نے جس چیز میں پوشیدہ رکھا ہے وہی کرنا پڑے گا. قوم اگر جہاد نہیں کرے گی تو کک بھی نہیں کرے گی. میں آپ کو جہادی نہیں بنانے لگا کہ جہادی تنظیموں کی طرف لے کر آنا ہے, ویسے ایک بات کرنے لگا. جب تک تلوار گردن پر نہیں چلے گی مزہ نہیں آئے گا. جب تک تلوار نفس پہ نہیں چلے گی مزہ نہیں آئے گا. نفس مطمئنہ بنانے کے لیے بھی اس نفس کو کاٹنا پڑ جاتا ہے, اپنے آپ کو جو ہے نا ختم کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے اس ذات سے لڑائی شرک ہے. جو بندے اللہ کریم کے خلاف چل رہے ہیں وہ مشرک ہے. لاکھ کہہ لیں ہم تو اللہ کے خلاف نہیں, کون سا کہنا ہم اللہ کے خلاف؟ بیٹے نمازیں پڑھنے کا حکم ہے نا. کتنے بندے نمازی ہیں اس پاکستان میں؟ کتنے بندے عید کی نماز میں رش ہوتا ہے نا, کیوں؟ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں. کچھ تو وہ بھی نہیں آتے, کہنے کی بھی ضرورت نہیں. جو باقی نہیں پڑھ دیتے اے بھی نہ پڑھی, وہ بھی نہیں آتے. کوئی بات نہیں ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں تو صرف اس لیے یہ کام کرتا ہوں, تبلیغ کا کام کرتا ہوں, پہچان کروانے کے لیے کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرا پیغام ہمارے اندر سے نکل کر دوسروں تک جائے, ہم بھی ہادی بن جائیں, کیونکہ ہادی کی تجلی سے ہم چلتے نظر آئے.
ہر ایک کے اندر بیٹے تجلیاں چلتی ہیں، آپ کے اندر بھی چلتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کی تجلیوں سے کوئی بھی باہر نہیں. اس کی مثال دے دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا ایک شیطان چچڑ بن کر دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ایک فرشتہ. جو فرشتہ بات کرتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان جو بات کرتا ہے کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وہ دی اپنی ذاتی ہوندی ہے، وہ طاقت ہے تن گمراہ کر سکے. وہ بھی رب دا بندہ ہے، شیطان بھی رب کا بندہ ہے. آپ کو یاد ہوگا نا بدر کے میدان میں سراقہ کی شکل میں آ گیا، اور جب دیکھا نا فرشتے اتر رہے ہیں تو کہنے لگا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. بھاگ گیا. وہ بھی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے اسے بھی رکھا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. آپ کس کی سنتے ہیں؟ اللہ نے رکھا ہوئے بیٹے. حال کے خیر کون ہے؟ خیر کو تحلیق کرنے والا کون ہے؟ شر کو تحلیق کرنے والا کون ہے؟ اگر کوئی کہہ دے کفر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے تو اللہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے، اچھا بھی اس کا ہے برا بھی اس کا ہے. ایک کینوس پر ایک کیا کہتے ہیں وہ تو تصویر بناتے ہیں نا وہ بورڈ، اس پر آپ اچھی بورڈ پر تصویر بنائیں، خوبصورت بنائیں گے، کہا جائے گا یا بہت اچھی تصویر بنائی. آپ اس پر بہت بری تصویر بنائے کینوس پر، بنانے والا اچھا ہے، اس نے بنا کر دکھائی ایسی بھی ہوتی ہے کون؟ ایک ہی، وہ بھی خوبصورت یہ بھی خوبصورت، بنانے والا اچھا ہے. اس نے بتایا کہ یہ بھی اسی کی ہے یہ بھی اسی کی ہے، بورڈ اسی کا ہے، بنانا اسی نے. اگر برائی ہے وہ بھی اس کی تحلیق ہے، اور اگر شر ہے وہ بھی اسی کے تحلیق ہے. حال کے خیر بھی وہی ہے اور حال کے شر بھی وہی ہے. اس کو شیطان کی طرح منسوب نہ کریں. وہ بیوقوف آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. پاجی شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی. یہ کس نے جملہ کہا ہے؟ کس نے کہا؟ ایک رتی برابر طاقت شیطان کے پاس نہیں ہے. تیرے پاس زیادہ طاقت ہے. تو ایک دفعہ نام لے 10 دفعہ اب کہتا ہے لبیک لبیک لبیک. تیری طاقت زیادہ ہے، تو طاقت کو استعمال کرتا ہی نہیں ہے. تو طاقت کو استعمال کرتا ہی نہیں ہے. دل یاد لئی بنایا کنے؟ اللہ نے. تب کرو نا. تو کرتا ہی نہیں ہے. جب تک آپ اپنی تحلیق کو نہیں سمجھیں گے، مقصد نہیں سمجھیں گے، میں لاکھوں کچھ کہہ لوں آپ کو سمجھ نہیں آنی. انڈر شیو کرنی ہوتی ہے نا بیٹے، کسی سے پوچھ لے پتر انڈر شیو جڑی کرنی ہوندی ہے ساری زندگی کرتے رہتے ہو، اے کتھوں لے کے کتھوں تک لازمی ہے یار؟ اے حدیث 10 پتر کتنے آنا؟ ابھی میں پوچھ لوں گا نا 50 بندے مختلف ہوں گے، پہچان نہیں ہوگی، پہچان نہیں نہ ہوگی بیٹے. کوئی کہا تنی تو لے کے تھلے تک آنا چاہیے بھاجی، کنے گیا 10 پہلے وہ کتنے پڑھے ہی نہیں. سنیا کتوں سن لیندے لوگ، کہاں سے سنا ہے یہ سارا کچھ؟ پہچان کی بات کر رہا ہوں، کہاں سنا ہے؟ بھاجی بڈھی پاؤڈر استعمال کر دیجئے، بندہ جڑا نا اس طرح استعمال کرتا جائے اینج تو اینج ہو یا مسئلہ اور ہو جاتا جائے. وہ کنے گیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کتنے پڑھے آئی؟ سنی سنائی. اور ساتھ میں ہم کہہ دیں گے مومن سنی سنائی بات پر اعتبار نہیں کرتا. تو مومن ہوئے گا تو پھر ہے نا مومن ہی نہیں ہے. جس کو بیٹے میرے نبی کی بات کا ہی نہیں پتا، میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور وہ اپنی بک بک کرتا جا رہا ہے، وہ نبی ہے؟ آپ نبی بن کر کیا کیا پھیلا رہے ہیں؟ آپ کے اندر سے جو نکل رہا ہے بیٹے شیطانی نکل رہا ہے نا، حدیث تو نہیں نکل رہی. وہ کسی نے بتایا ہے؟ اینی پہچان نہیں. بیٹے میں کیا سکھا کر جاؤں گا؟ میں کیا سکھا کر جاؤں گا؟ لیلۃ القدر کی تلاش سکھاؤں یا کچھ اور سکھاؤں؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دہان والا رستہ، وہ مانگتا ہی نہیں پیا. وہ کہے گا فرض کرو ایک گھر میں گیا، ایک لڑکا جو تھا نا لڑکی کو چھیڑتا تھا. اس کی ماں نے مجھے کہا رضوان اینو سمجھا آسو، اے کڑیاں نو چھیڑدا پے، اینو سمجھا آسو. انہیں ماں دے اکھاں چ آنسو آ گئے. میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، جذبے سے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ میں نے روکا نہیں، نہ اسے کہا کہ یہ چھیڑنا بند کرو. میں نے کیا کہا؟ میں کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ اس لڑکے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو.
اس نے جذبے سے کہا نہیں آئیں گے. مجھے معلوم ہو گیا بات اثر کر گئی. پتہ لگ جاتا ہے نا کہ بات اثر کر گئی ہے, یہ پیچھے نہیں آئے گا. میں کہا ماں نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا میں نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ میرے ساتھ تعلق رکھا, داڑھی رکھ لی, نمازیں پڑھنی شروع کر دی, دین کی طرف آ گیا. ماں نے پھر مجھے بلایا, کہنے لگی رضوان اینا دری کیا سی, اینا دری کیا سی. ہن ماں کنا چاہتی, ماں کنا چاہتی, ہن ماں چاہتی اونا جنہ میں چاہواں. رب بھی یہ کہندا ہے اونا جنہ میں چاہواں. ہن ماں رب ماں نو چھڑیا جا سکتا ہے, پیو نو چھڑیا جا سکتا ہے, جس طرح دنیا چھڑ سکتے ہیں اس طرح دنیا کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, رب کو نہیں چھوڑا جا سکتا. جو رب کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر دنیا جائے قبر میں کیڑے پڑیں گے. عذاب انہی کے لیے ہے جو دنیا چھوڑ جائیں اور رب کو چھوڑا ہوا. بیٹے جب آپ کسی کا جنازہ جاتے دیکھیں اور اس کے بندے پیچھے دیکھیں کہ سارے مشٹنڈے نے, تو ہوتا یارانہ سمجھ کے سمجھنا تو عذاب ہی ہوئے گا قبر جا. اور نہ کوئی ایک بندہ نہیں جو دیندار ہو, اس کے سارے دنیا دار ہیں. ایک بندہ بھی جس کو جنازہ بھی آتا ہو. پھر واپس آتا ہوں, کنے کیا سی کہ انڈر شیو کنی کرنی چاہیے. اگر میں آپ کو یہ کہتا ہے ایکسرسائز بھی دے دوں نا, ورکشاپ بھی دے دوں کہ یار اگلے جمعے تک میں دس تھی وہ بھی نہیں دس سکوں, تم نے وہ بھی نہیں بتا پانا, کیونکہ آپ لوگوں کو بیٹے معلوم ہی نہیں ہو پانا. میں بتا دیتا ہوں, یہ جو شرمگاہ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ایک ہڈی ہوتی ہے اوپر اینڈ پر نا, ہڈی ہوتی, جہاں تک ہڈی ہوتی ہے نا اس کے بال صاف کرنا بس آیا. آنا ہڈی کا ذکر آیا حدیث میں. یہ تنی سے لے کر نیچے تک یہ کہیں نہیں آیا. یہ بن ہول نیچے سے جہاں پہانا نکلتا ہے یہ کہیں نہیں آیا. جائز ہے آپ سارے جسم کے بال صاف کر لیں, کوئی گناہ نہیں. نیچے اوپر سے صاف کر لیں, کوئی گناہ نہیں. یہ داڑھی نہیں صاف کر سکتے, اتار لیں, کہیں نہیں شریعت میں منع کہ اچھا جی کہیں پر لکھا ہے کہ اگر میں چھاتی کے بال صاف کر دوں گا گنہگار ہوں. اس پر بھی لوگ کہیں گے مرد دے بال ہوندے نے, دیکھ کہاں لکھا ہے. ہر گل دے اتنے 10 گلاں بنی ہیں لیکن قرآن یا حدیث نہیں. ایک ایک پہلو کا مجھے انداز, کہتے ہیں بڑے کہتے تھے قرآن تے حدیث کی گل سنا دیو جو دے باقی جنیاں بھی گلاں ان کے سب خلاف. اب میں نے ایک بات آپ کو سنائی, کیا سکھائی, میں نے کہا آنا ہڈی جو ہوتی ہے نا شرمگاہ کے ساتھ اس کو صاف کرنے کی بات ہوئی ہے سر, اور کہیں پر بھی نہیں آیا تنی تو لے کے تھلے تک, تھلے تو لے کے تھلے تک. ورنہ آپ سارے بال بھی صاف کر لیں جسم کے تو کوئی گناہ. اب میں نے سکھا دیا, سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی, یہی سمجھانا تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا, اب اس کے علاوہ کوئی کرے, ادھر کرے ادھر کرے, آپ کہیں گے جنہیں سکھایا سی نا اس نے یہ سکھا دیا تھا کہ ہڈی, اس ہڈی کے بال صاف کرنے بس. سمجھ آ گئی نا, یہ میں نے آپ کو پہچان کروا رہا ہوں نا بیٹے. تو آپ میری نسلیں ہیں نا, آپ کا تعلق سب سے پہلے اللہ سے ہے. آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں, آپ کو نہیں. جو میرے پاس چل کر آتے ہیں اللہ کے بندے, تو میں ان کو دھوکہ دوں گا تو کس کو دیا؟ اگر میں آپ کو نہیں سکھاؤں گا تو کس کو دھوکہ دیا؟ میں نے بیٹے آپ کا یہ پونا گھنٹہ لینا ہوتا ہے, ایسے ہی نا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لینا ہوتا ہے. پونے گھنٹے میں آپ کو ایک کوئی تقریر کر دوں ادھر ادھر کی اور کہوں جی میلاد منانے کا بڑا سرکار کی بات ہونی چاہیے. جن ایک حدیث نہیں آتی سرکار کی گل کرتا ہے, سبحان اللہ. نعتیں سب کو آتی ہیں, احادیث کا پتہ ہی نہیں ہے, مرفوع کون سی ہے, موقوف کون سی ہے, حسن ذاتی کی کون سی, حسن نگارے کون, وہ نہیں پتا, معلوم ہی نہیں ہے, کیوں کرنا پتا, اس کی ضرورت کیا ہے. نعتیں سب کو آتی ہیں, مینوں نعت واسطے گھر گھر اسپیکر سامنے لا دیو, بس دیکھتے جاؤ. نہ پڑھو نعت ساری زندگی, ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو نا, ایک دفعہ درود ابراہیمی, ساری نعتاں نہ افضل دی. تعریف ہے نا, تعریف ہی کرنی ہے سرکار کی, تو آپ ان کے لیے دعائے رحمت کرے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ان کے بعد صلی اللہ وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس یہ سارا جو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں نا, جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں, یہ ایک دفعہ درود پڑھ لیں کافی ہے. وہ سیلف میڈ آپ نے بنایا اعلیٰ حضرت نے, اس کو نہ پڑھے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے, یہ بات یاد رکھیے, یہ نہیں کہہ رہا ناجائز, نہ پڑھے ساری زندگی. مسجدوں میں شروع ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم, شام کے ٹائم لگے رہتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ فجر کے بعد سب نے سونا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
سب سوتے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کس کو سنانا ہوتا ہے؟ سرکار کو سنانا ہوتا ہے، جذبے سے سنا، سپیکر بند کر کے سنا، جتنے بندے ان کو سنا، ساری دنیا کو کیوں سنا رہا ہے؟ اور ٹھڈ پیڑ شروع ہو جاتی نا کہ سنانا تو ہے نا، میں سپیکر پہ نہ پڑھوں، کیا یار بات کرتے ہیں؟ یہ لاؤڈ سپیکر پر آپ اذان دیتے ہیں، اور نہیں بندے آندے نا سونا جنہیں آندے نے کہ زیادہ آ جاندے جے، پھر لاؤڈ سپیکر پر اذان کیوں دیتے ہیں؟ آنے تو اتنے ہی ہے، سب کو پتہ ٹائم ہو گیا، لاؤڈ سپیکر پر اذان کیوں دیتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے بیٹے جو صبح اگر اس نے الصلاۃ خیر من النوم نماز میں نہیں نہ اذان میں نہیں نہ کہا تو جا کر کہیں گے حضرت جی تسی اج نہ الصلاۃ خیر من النوم نہیں کیا سی، انہوں نے کہا تو نماز پڑھن نہیں آیا، نماز نہیں پڑھ دے، اے پتہ الصلاۃ خیر من النوم نہیں کیا۔ اس لیے بیٹے کس نے کہا تھا کہ یہ پاؤڈر استعمال کرے گا، اس طرح استعمال نہیں کر سکتا، وہ اس طرح استعمال نہیں کر سکتی، پاؤڈر استعمال کرے گا؟ کس نے کہا تھا؟ حضور پاؤڈر استعمال کرتے تھے، نورا استعمال کرتے تھے بال اتارنے کے لیے، کس نے کہا تھا؟ وہ تو صرف اتنی سی بات ہے کہ بھئی جو کیا کہتے ہیں اس طرح نہ استعمال کرے عورت کیونکہ جلد سخت ہو جاتی، باقی کوئی مسئلہ نہیں، پاؤڈر مرد بھی استعمال کر رہے عورت بھی استعمال کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل کیا ہے؟ بال صاف کرنا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باتیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اب آپ کو یہ سکھاؤں گا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ والا بنانا ہے، ہم آئے ہیں اللہ والا بنانے کے لیے، یہاں پر بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے بیٹے سن لو، جب تک اس سے تعلق نہیں ہوگا آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکیں گے، ساری طاقت اس نے دینی ہے، آپ کو سپورٹ اس نے کرنا ہے، جو بھی دنیا میں ہمارے کام بن جاتے ہیں وہ اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے پائے اپنی بخشش نہ کروائی وہ جہنم کے راستے پر چلا گیا، وہ راستہ پٹک گیا، اس کی ناک کھا لوں تو ہاں بھائی 30 روزے رکھنے کے بعد بخشش ہو گئی۔ میرے پاس ایک ہی کلیہ ہے بخشش جاننے کا، ایک ہی کلیہ، جہاں مرضی استعمال کر لیجئے، میرے پاس ایک ہی کلیہ، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کو فارمولہ دیتا تھا نا، فارمولہ دینے سے بندہ سمجھ جاتا ہے نا کہ یار فارمولہ مل گیا گل ختم ہو۔ جس کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کی بخشش ہو جاتی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کا غلام بنا دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹے؟ آپ کی بخشش ہو جائے، جیسے میں مثال نہیں سمجھایا کرتا، کنجری نے کتے کو پانی پلایا بخشی گئی، اب کنجری رہی کہ نہیں؟ بخشی گئی تو کنجری تو نہ رہی، اگر کنجری رہی تو بخشی نہیں گئی۔ اب بات سمجھ گئے ہوں گے، جب بندہ بخشا جائے تو چینج ہوگا، اگر بخشا نہیں گیا تو چینج کیسے؟ جب چینج ہی نہیں ہو رہا، چینج ہی نہیں ہو رہا، کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے گناہ چھڑائیں گے۔ جو عشق والے ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی دم سب کچھ چھوڑتے ہیں، بس ایسے کرتے ہیں آنکھیں کھلے، بس ٹھیک ہے۔ میں نے جب کسی کو تسلیم کرنا ہوگا نا ایسے کر کے ہاتھ رکھاں گا نا، کہیں گا آج تو بات تیرا، اب ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، جو تو سمجھائے گا نا وہی سمجھوں گا، کیونکہ تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے، اب تیری عقل کے مطابق چلوں گا، اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو علم والا ہے، سمجھتا ہے، مجھے پار لگا دے گا، مجھے بیوقوف نہیں بنائے گا، میرے ذریعے چندے نہیں کھائے گا۔ ہم لوگوں نے چندوں کے لیے لوگوں کو رکھا ہے نا بیٹے، پیری مریدی چندوں کا نام ہے نا، جو ادھر کرتے ہیں نا وہی بھارت میں ہوتا ہے، وہی بھارت میں ہوگا، وہی مندروں میں ہوتا ہے جو ادھر کے پیر کر رہے ہیں، پیروں کا نام بدل دیا گیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے نا پیر کون ہوتا ہے؟ دم درود کرنے والا، ایسا ہی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں کسی نے یہ سوچا کہ پیر دم درود کرنے والا نہیں ہوتا؟ جو دم درود نہ کرے وہ پیر ہو سکتا ہے؟ جو دم درود نہ کرے وہ پیر ہو سکتا ہے؟ پیر کی نشانی میں بیٹے دم درود آتا ہی نہیں ہے۔ پیر کا مطلب یہ تھا کہ جس کی نسبت اس کے پیر کی وجہ سے سرکار تک ہو، روحانی ہاتھ میں ہاتھ سرکار تک جاتا ہو۔ نمبر دو جسے عقائد اہل سنت کا علم ہو، جو 10 عقائد میں سکھاتا رہتا ہوں، جسے عقائد اہل سنت کا علم ہو۔ نمبر 3 گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، یعنی نماز نہ چھڑدا ہو، داڑھی نہ چھڑدا ہو، داڑھی کٹنا ہو، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ نہ کرتا اور گناہ صغیرہ پر اڑتا نہ ہو، چھوٹے تو چھوٹے گناہ تو بھی بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4 مسئلہ آئے، ایک تو عام مسئلہ نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو آتے ہی ہوتے، جدید مسئلہ آئے تو کتاب کھول کر بتا سکے۔ 4 نشانیاں پیر کی، اب اس میں دم درود آیا، اس میں کشف آیا، اس میں غیب کا علم آیا نہیں، دور پار کی چیزیں آ گئیں،
یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی ساری دعائیں قبول ہوں گی؟ نہیں، یہ سارا جو کچھ آپ نے بتنگڑ بنا رکھا ہے نا، دعا کروان چلے جاتے پیر کو، پیر کی بھی دعا آپ کی طرح ہے، کس نے سننی ہے؟ نہیں یار، ادھر اللہ دے قریب ہوندے نے نا، انہوں نے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بیٹے تمہاری بھی دعا قبول ہے، تمہارے بھی قریب ہے رب، شاید اکثر زیادہ قریب ہے، تیرے بھی قریب ہے، تو وہ اپنی حقیقت کو کیوں نہیں جانتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیوں بیوقوف بنائے گئے۔ بیٹے میں خود پیر ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں ایز اے پیر آپ لوگوں کو بیٹے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں سمجھاؤں گا تو کس نے سمجھانا ہے؟ جنہوں نے یہ قانون اصول بنائے تھے بیٹے وہ پیروں کے پیر تھے، وہ اتنے بڑے دماغ تھے جنہوں نے سمجھایا تھا کہ ان 4 شرطوں کو دیکھ کے بغیر جو مرید ہوگا نا وہ پیری مریدی نہیں ہے، ڈاکو زنی ہے۔ ہم جیبوں پر مالوں پر نظر رکھتے ہیں، ایک مرید ہو جائے بس پانجے چندہ پانے سے رسالہ چھاپنا کر رہا ہے، بس وہ چھپتا رہتا ہے، ہم اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ پیر صاحب چندہ دے رہے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ وہ رسالہ پڑھتا ہوگا، خود نہیں پڑھے گا، پڑھتا بھی نہیں ہوگا، لیکن پیر کو چندہ دے دے گا۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بیٹے میں نے بہت دیکھا ہے۔ پہچان تو بیٹے آپ نے اللہ کی کرنی ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں کہ یا اللہ میری وجہ نہ شاید کچھ مل جائے، اور میرے نبی دی اولاد وچ کوئی اضافہ ہوئے، میری نبی دی امت وچ کوئی اضافہ ہوئے۔ امتی سارے کہتے ہیں کہ میں امت ہوں، امتی بننا مشکل ہے۔ ایک سوٹا لگانے والا اس کو کہے نا، اور کہنا مستہ تمہیں سے رب نظر آتا ہے۔ ایسے بھی ہیں بیٹے، ایسے بھی ہیں یہ کہتے ہیں تمہیں سے رب نظر آتا ہے۔ اب ان کو کوئی کہہ سکتا ہے وہ مست ہے، ان کو لاکھ کہیں کہ چل جا مولوی جب مولوی صاحب تہاڈا کوئی کام نہیں ہے دلے پاس، جن کو دھوئیں میں رب نظر آتا ہے پتہ نہیں کس طرح آتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں بیٹے جن کو یہ نظر آتا ہے؟ میں نے تو نظر ہی کبھی نہیں جایا، میں نے تو نظر نہیں آیا، لیکن محسوس اینا ہوتا کہ بیان تو بعد میں رب نو محسوس کردا، نظر نہیں جی آیا۔ میری گل سمجھ لو، میں رب کو محسوس کرتا ہوں، میرے ساتھ ہے، نظر مجھے کبھی نہیں آیا، کیونکہ وہ نظر آ جائے پھر رب نہیں نہ رہتا، جو نظر میں آ جائے عقل میں آ جائے پھر رب نہیں رہتا۔ اس لیے محسوس کرنا پڑتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ تو وہ پہلے بتا رہا تھا 2 نفل پڑھنا جڑا جمعے تو بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ پچھلے ساری نمازیں قضا معاف ہو جائیں گی۔ معاف کروا لو بھائی، میں کہنا اللہ تعالیٰ نمازوں کے بغیر بخش نہیں سکتا، اللہ کریم نمازوں کے بغیر بخش سکتا ہے؟ نہیں بخش سکتا، پھر نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ امام جو مسجد کے مسلح پر آتا ہے اس کی داڑھی ہونی چاہیے، کیوں؟ پچھلیاں دی ہونی چاہیے نہیں؟ اچھا امام دا قانون ہو رہا مسلمانوں دا، مقتدی دا قانون ہو رہے، نبی دا قانون ایک سی، صحابہ دا ایک سی، ادھرلے پاسے ہور، تو پھر بھلا کی کہنے گے مولوی صاحب نبی کی طرح بن کر دکھائے نا، نبی کی طرح۔ تو مولوی بھی کہتا ہے تو صحابی بن کے دکھا نا، تو میں نبی بن کے دکھاواں گا، انہیں تباہ کراں گا، تو بھی ہو جا میں بھی ہو جا، اور دونوں ہی ایک جیسے ہیں۔ نہ میں نبی کی اس طرح اطاعت کر سکتا ہوں، میں بھی چندے مانگتا ہوں، تم بھی اس طرح کا۔ جتنے بھی مزاروں پر چندے دینے والے ہوں گے، جو مسجدوں میں چندے ڈالنے والے ہوں گے، سارے اس ڈر سے بات اللہ سن بدل دے گا، اللہ سن پتر دے دے گا، کچھ نہ کچھ کر دیے، اپنے آپ بدل دیو اللہ دے دے گا۔ ڈر دے مارے چندے قبول نہیں جے، جیسے کہا جاتا ہے نا حرام کے پیسوں کا صدقہ قبول نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے۔ اب حرامیوں کے پیسوں کا صدقہ نبی نے فرما دیا قبول نہیں ہے، جتنے پیسے حرام کے مسجد میں بھی لگا دیں گے، کسی کی مدد بھی کر دیں گے، قبول ہی نہیں ہے بیٹے۔ نبی نے فرما دیا، نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے ہو سکتے۔ اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ ایک بونڈ کھڑا دے میرا 1 کروڑ روپے دا، 5 لاکھ مسجد نو دے داں گا، رب آپ 1 کروڑ دے دے گا۔ تیری ضرورت کی ہے؟ دھوکھا، چیٹنگ کر رہے ہیں اللہ کریم سے۔ بیٹے نہیں مننا ہوں گے، نہیں مننا۔ ہم سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ او بدل جائے، او بدل جائے، سیاستدان بدل جائے، فلانے بدل جائے، اے بدل جائے۔ تو کب بدلے گا؟ تیرے بدلنے سے ہے۔ 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے، 8 بندے ایک ہی کمرے میں سوئے ہونا، ہر ایک کی بیٹی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوگی۔ آپ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو سب کچھ بھی بتا دوں گا نا، جو میرے اندر کا صبر شکر ہے وہ آپ نہیں لے سکتے۔
جو میرے اندر کا مقام رضا پر کھڑا ہونا وہ آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ طاقت ایسے پیدا نہیں ہوتی، وہ اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ کو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں، آپ اس مقام پر کھڑے ہو جائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا مزہ کہتے کسے ہیں۔ جس وقت غم نہ لگے، پریشانی نہ لگے، اجر و ثواب بن جائے، سمجھے کامل بندے بن گئے۔ جو تھوڑی تھوڑی بات پر رونا شروع کر دے، میرا یہ لٹ گیا، میرا وہ لٹ گیا، اسے تو صبر ہی نہیں ہے، وہ صابر ہی نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر ہی نہیں کرتا اللہ ان کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، ہم ہیں ہی بڑے تھوڑے۔ شکر گزاری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یا اللہ جو تو کر دے الحمدللہ، جو نہ دے چاہیے ہی نہیں، چاہیے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے پہچان کس کی کروانی ہے؟ اللہ کریم کی بیٹے۔ نہ لیلۃ القدر کی مجھے تلاش ہے، نہ میں نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، میں تو نبی کے حکم پر بس تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہوں، اس کے حکم پر تھوڑی سی بات، مجھے نہیں پتہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، کیا ملے گا، کیسے ہوگا۔ مولوی صاحب بیان کرتے رہیں گے یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے اس میں نازل ہوا، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کی اثر ہو گیا بھاری، پھر آگے دسو۔ قرآن تیرا ہے، پڑھ ذرا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ تو نے اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں سیکھا؟ تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تجھے قرآن ہی نہیں آتا۔ بیٹے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ رب کو کیسے پڑھے گا؟ اسے محبت کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کب سیکھے گا؟ ماں باپ کی غلطی ہے نا، قرآن سکھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بچے کو مدرسے ڈالا ہی نہیں۔ سنا اور مدرسیاں جو بچے نا بڑی غلطکاری ہو جاتی ہے، تو چرچا چ نہیں ہوتی، کارخانے چ نہیں ہوتی، فیکٹریاں چ نہیں ہوتی، بچے اتنے پا دیں ہو روٹی واسطے، تے الزام لا دیں گے وہاں پر یہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا بیٹے۔ اگر کہیں پر گناہ ہوتے ہیں تو ان کے سر ہیں، لیکن اس طرح سب کو بدنام کر دو گے، باقی بھی تو دیکھو نا۔ داڑھی لوگ والے لوگ اچھے نہیں ہوتے تو داڑھی رکھ کے اچھا ہو یا۔ میں ایک دفعہ گاڑی میں آ کے میرے ساتھ 25-30 دوست ہیں، تو ہم نے اپنی سیٹیں بک کروائی ہوئی، ایک چھوٹی سی داڑھی والا فرنچ کٹ داڑھی والا آیا، وہ بھی پیر تھا، مجھے کہنے لگا سیٹ دے دیں گے تھوڑی سی؟ میں قطعاً نہیں، بالکل نہیں دوں گا۔ تھوڑی سیٹ مولوی صاحب، میں کہا دینی نہیں، میں کہا تمہاری سیٹ دینے سے نا ہم 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کریں گے 4 بندے 3 بندے ڈسٹرب ہو جائیں گے، سارے تکلیف میں آ جائیں گے، پھر تو اوپرا ہے، ہم تینوں کٹھے ہیں، ایک ہم حیال ہے، تیرے چوتھے نہ بیٹھنے نہ ساری گلاں بند ہو جائیں گی، میں نے تمہیں سیٹ نہیں دینی۔ کہلا مولوی ہو کے؟ میں کہ جا کسی بغیر داڑھی والے نے پوچھ، جا کے میں نے کیوں پوچھے؟ انہیں بیٹھے نے جاؤ نہ کو سانو ہی پوچھ دیو نا، انہوں نے پوچھ جا کے، مولویاں نے سارا کر تو بھر پایا جی، کسی کو نہیں کیا، ساڈے کو کیوں آیا؟ ہم کیوں ترس کھائیں بیٹے؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، 3 والی سیٹ پر چوتھا بیٹھ جائے تنگ ہو گئے تو 3 ڈسٹرب ہوئے تو ایک کھڑا رہے کلا، وہ کوئی تمہیں پوچھے تو بیٹھ، پوچھنا نہیں، اپنی مرضی سے میں بھیا ہوا، کیوں بھائی تیری وجہ نہ کوئی اٹھ جائے، کسی کو اپنی وجہ سے نہ اٹھائیں۔ مجھے کئی دفعہ میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتا ہے سندھ میں، یقین مانے واپسی پہ اوپر سیٹ نہیں ہوتی تھی، اور بعض اوقات اتنا رش ہو جاتا تھا، یہ ایسے میں کھڑا ہوں میں ایسے قدم بھی نہیں کر سکتا تھا، کھڑے کھڑے میرے یہ پاؤں جو تھے نا تھک جاتے تھے، سوج جاتے تھے، لیکن میں کسی سے سیٹ نہیں مانگتا تھا، کیونکہ جب میں کسی راستے پر چل رہا ہوں میں سیٹ نہیں مانگوں۔ تو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ وہ مولوی سے ہی کیوں مانگتے ہیں؟ میں نہیں دیتا، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، قانون اصول پر چلتا ہوں، کوئی مجھ سے مانگے گا میں کہوں گا نہیں ہے بھاگ جاؤ، میں قانون اصول پر ہوں، تو مولوی ہو جیسے پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب میری مدد کر دو، میں تسی پیر ہوندے ہو، شہنشاہ ہوندے، جو مرضی کر، اور رب شہنشاہ وہ نہیں کرتا، دیندا جے لے لو، دیندا جے تے لے لو، ماندے ہو دیندا اے بھی نہیں تسی مانتے بیٹے، اگر مانتے ہو تو لے نہ لیتا ہوتا، آپ یہ بھی نہیں مانتے۔ میری بیٹے سارے جمعے کا مقصد بیان میں کچھ اور کرنے آیا تھا، مجھے تکلیف ایک ہی ہے، جب تک بیٹے اللہ سے تعلق نہیں نہ ہوگا کچھ نہیں بننا۔ اپنی پہچان، اس کی پہچان لازم ہے، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، وہ ہے جو حکم چلاتا ہے، اگر اس کا حکم مجھ پر نہیں چلتا میں اس کا نہیں ہوں۔ دعا کرنی چاہیے یا اللہ سارے حکم میرے لیے ہونے چاہیے،
میں کسی کو نہیں کہوں گا تو چل، میں چلوں گا، کیونکہ میرے لیے حکم ہے۔ میں اپنے رب کا حکم ماننے والا نہ بنوں تو کس کا مانوں؟ آپ لوگوں کا مانوں، میں نہیں ماننا۔ مجھے آپ چارنے کی کوشش کریں گے، میں نہیں چڑھتا، میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہوں۔ پھر ماں بھی کہے نا بیٹے یہ کام چھوڑ دے، میں کہوں گا ماں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، دین نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ویریفیکیشن کے لیے مجھے ماں کی نہیں نبی کی ضرورت ہے۔ ماں تو ان پڑھ جاہل ہے، اس نے تو کہہ دینا ہے پتر ایک ہی گل ہوئی، بڈھے والے جا کے داڑھی رکھی، بڈھے والے جا کے حج کری۔ میں ماں کی نہیں سنتا، میں اللہ کی سنتا ہوں۔ ماں سے میں ویریفیکیشن نہیں کراتا، اپنے باپ سے نہیں کرواتا۔ میں نے جب داڑھی رکھی نا تو چھوٹی چھوٹی تھی نا، جب میرے والد صاحب کہتے ہیں بو بکرا لگنا ہے، میں مسکرا دیتا تھا، کبھی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ اب ان کے کہنے سے میں داڑھی صاف کروا دوں گا، ان کو پسند نہیں داڑھی تو کیا میں داڑھی کٹوا دوں گا؟ داڑھی میرے نبی کو پسند ہے تو میں نبی کے ساتھ چلوں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ مجھے وہ پسند ہے جو دین پر چلے، مجھے قطر وہ پسند نہیں جو دین پر نہ چلے۔ لکھ لیجئے گا، مجھے قطر پسند نہیں ہے جو دین پر نہ چلے۔ محبت اسے اس لیے کروں گا شاید بدل جائے، لیکن عزت اسی کو دوں گا جو دین پر چل، کیونکہ وہ قابل ہے جو عزت پانے کے قابل ہے۔ کل قیامت والے دن عزت اسی کو ملے گی جو متقی ہوں گے، اللہ نے سب کو نہیں دینی۔ ایک ہی زندگی ہے بیٹے، اس کو پہچان لیں۔ جب تک پہچانیں گے نہیں، جان نہیں اس کے لیے دے سکتے، اور جب پہچان لیں گے کہیں تن من دھن سب حاضر ہے، یاد سب تیرے لیے، میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کہوں میرا ہے۔ میں یہاں کہوں نا میرے پاس 1,00,000 روپیہ بیٹھے، کسی نے مجھے کہا کسی کو دے دو، کتنے کھڑے ہو جائیں گے؟ اگر میں یہ کہوں میرے پاس اللہ کا نور ہے، اللہ کہنا ونڈ نہیں جڑا مستحق نظر آئے، نہیں وہ نہیں چاہیے 1,00,000 روپیہ، پھر میں کنوں داں گا؟ انہوں داں گا جن میں چاہنا ہوں دے سکنا دوسرے نو۔ تسی اپنے پسند کے بندے نو دیندے ہو کہ سارے نو دیندے ہو؟ اپنے پسند کے بندوں کو دیتے ہو، میں بھی انجی کردا جی، تہاڈے نال دا میں سارے جس طرح تسی ہو نا اس طرح دے ہی میں ہوں، جنوں تسی پسند کرتے ہو اپنے پسند کے بندے نو، میں بھی انہوں دینا وا جڑا مینوں پسند ہوئے، میں انہوں دیندا ہی نہیں جڑا مینوں پسند نہ ہوئے۔ جو نقطہ جمعے کا سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ پہچان پہچان بیٹے جب تک نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ شیشہ صاف نہیں جی ہونا، نہ تو لیلۃ القدر نظر آنی جے، نہ تو رمضان دے فائدے نظر آنے جے، نہ تو بخشش ہونی جے، نہ کچھ اور ہونا جے۔ تو اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے۔ السلام علیکم۔